یہ جو ایک ہفتے کے اندر ہمارے ساتھ ہوا، خاص طور پہ اسلام آباد میں جو بیٹھے لوگ ہیں، اتنی تیز ہوائیں چلیں، جو ہے 26 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اتنے بڑے بڑے اولے پڑے. کیا ہو رہا ہے؟ واٹ ڈو وی سے دس، آئی مین از دس کلائمیٹ چینج؟ مگر کس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ 31 مئی تک چلے گا. ہاؤ ڈو وی نو دس؟ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی پریکٹسز کو، جو کہ ہم نے نہیں کی. رائٹ. اب تھوڑا بہت اگر میں انہی سیکٹرز میں دیکھوں، ہم تھوڑے زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ انرجی میں چینج آیا ہے، وی موو ٹورڈز رینیوبلس. رائٹ. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ میں تھوڑا آیا ہے، وی آر موونگ ٹورڈز ای ویز. فوڈ میں، انڈسٹری میں ہم بہت پیچھے ہیں ان ٹرمز آف چینجنگ دا وے وی شوڈ بی، چینجنگ دا وے وی شوڈ. کاپس میں بھی جاتی ہیں، کیا مطلب کہ ہم بہت پیچھے ہیں؟ ہم پیچھے ان دا سینس سے، ہاں جی، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ جو اس وقت جو ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، جو ہمیں انسٹیٹیوشنل کوآپریشن چاہیے، کیونکہ یہ گلوبل مسئلہ ہے. اگر کاربن ایمیشن امریکہ کر رہا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ہے. اگر وہ انڈیا کر رہا ہے، اس کا امپیکٹ بنگلہ دیش پہ ہے، اینڈ سو آن. سو دیر از نو جیوگرافیکل ڈیمارکیشن آف واٹس ہیپننگ. اگر ایک انوائرمنٹل مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک لوکل مسئلہ ہوتا ہے. سو ڈاکٹر شذرا منصف صاحبہ، آپ سے یہ میں پوچھوں گی، جو کشمالہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا، فوڈ اینڈ انڈسٹری کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری لانی چاہیے تھی، ہم نہیں لا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ چینج، گورنمنٹ آف پاکستان ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ چینج ناؤ فار سم ٹائم، مگر ہم اس کے اندر آگے کیوں نہیں بڑھ سکے؟ تھینک یو منیزہ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ دس از اے گلوبل پرابلم، گلوبل مسئلہ، اس کو کوئی سرحدیں نہیں ہیں. جب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. پاکستان انفارچونیٹلی ان ممالک میں آیا جن کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کا. بہت سالوں سے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جس طریقے سے یا جس رفتار سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، گلوبلی اس رفتار سے نہیں ہوا. جب تک کہ پیرس اگریمنٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد تمام ممالک نے مل کے کچھ فیصلے کیا اور ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کیا. لیکن پاکستان دنیا میں اگر دیکھا جائے تو 1% سے کم کاربن ایمیشنز کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، گلوبل ساؤتھ کے اوپر اوور آل زیادہ اثرات ہوتے ہیں، جبکہ ایمیٹرز میں جو کاربن ایمیٹرز ہیں وہ گلوبل نارتھ میں زیادہ انڈسٹریلائزڈ اور ترقی شدہ ممالک ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کرنا ہے، تمام دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں کوشش تو کرنی ہے، اور اس کوشش کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اویئرنیس. جہاں پہ کہ گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے، اس دفعہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اس کو 9A آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ، رائٹ، کانسٹیٹیوشن میں انشرائن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اور بہت سارے سٹیپس لیے گئے، چاہے وہ گلووز کے حوالے سے ہوں، ٹری پلانٹیشنز کے حوالے سے ہوں، اور پلاسٹک کے حوالے سے. ابھی 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بھی آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری ہم نے شروع کر دی کہ پلاسٹک فری ہو. لیکن جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی اور لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ یا اس طرف جا رہا ہے اور یا وہاں سے ہمیں پیچھے ہٹا رہا ہے، تو اس میں اوور آل فرق نہیں پڑے گا. رائٹ. آپ نے درست کہا کہ کلیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں ہی ہوگا.